سردیوں کی رات تھی اور تیز بارش ہو رہی تھی۔ ڈیول سڑک پہ فل اسپیڈ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سڑکیں بالکل خالی تھیں، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ جب سے پارٹی سے نکلا تھا اس کا غصہ 7ویں آسمان پہ تھا۔ ڈیول کو یہ برداشت نہیں تھا کہ اس کی بنا اجازت اسے کوئی چھوئے، اور سدرا نے یہ غلطی کر دی تھی۔ اب سدرا خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ڈیول اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ڈیول اپنے جگری یار جنید کی آرگنائز کی ہوئی پارٹی میں گیا تھا۔ سدرا جو کہ جنید کی کولیگ تھی، نہایت ہی فرینک لڑکی تھی، اور اسے اس طرح کی لڑکیوں سے سخت نفرت تھی۔ سدرا اسے پسند کرتی تھی، یہ بات وہ کوئی 2 سال سے جانتا تھا، لیکن اسے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ سدرا اسے کئی بار اپنے دل کی بات بتا چکی تھی، لیکن ہر دفعہ ڈیول نے اسے انکار کیا تھا، کبھی بھی سخت لہجہ نہیں اپنایا تھا۔ لیکن آج اس نے حد کر دی تھی۔ ڈیول کی ڈرنک میں نشہ آور چیزیں ملا کر اسے خود سے قریب کرنے کی کوشش کی تھی، جس پہ ڈیول نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ وہ دور جا کے گری۔ اس کے بعد وہ ایک سیکنڈ بھی رکا نہیں تھا۔ مسلسل سگریٹ کے کش لیتا وہ خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن غصہ کسی طرح کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا سر بری طرح پھٹ رہا تھا۔ نشہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ سر کے درد سے تنگ آ کر اس نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسی اثنا میں سامنے سے کوئی لڑکی اس کی گاڑی کے آگے آ گئی۔ اس نے جیسے ہی چہرے سے ہاتھ اٹھایا، دیکھا سامنے لڑکی کھڑی ہے۔ بریک مارتے مارتے گاڑی لڑکی سے ٹکرا گئی۔ اسے گاڑی لگی تو نہیں تھی، لیکن وہ خوف سے زمین بوس ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ ڈیوڈ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ موبائل کی ٹارچ میں اس نے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی دلہن تھی، بے حد حسین۔ لال کلر کے کامدار جوڑے میں سجی سوری وہ اس قدر حسین تھی جیسے کوئی اپسرا ہو۔ ڈیوڈ کی نظر اس سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اس نے جھک کر اس لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی میں لا کر بٹھا دیا۔ اندھیرا اور بارش کی وجہ سے وہ لڑکی پہلے ہی خوفزدہ تھی، اور اب وہ ڈر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ گاڑی میں روشنی ہونے کے باعث وہ اسے بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں جگہ جگہ جلے ہوئے اور کٹ کے نشان تھے، جیسے وہ کسی تشدد کا نشانہ بنی ہو۔ ناک مسلسل رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ حسن اس قدر تھا کہ دیکھنے والا اسے سراہے بغیر نہ رہ پائے۔ وہ بنا دیر کیے گاڑی ہاسپٹل کی طرف لے گیا۔ بنا کسی تردد کے ہاسپٹل والوں نے اس لڑکی کو ایڈمٹ کر کے ٹریٹمنٹ کے اسٹارٹ کر دیا۔ اس کے ہاتھوں پہ، پیروں پہ، گردن پہ بہت زیادہ گہرے زخم کے نشان تھے، جیسے اسے کسی نے بہت بری طرح مارا ہو یا مسلسل تشدد کا نشانہ بنی ہوئی ہو۔ ڈیول نے جب سے اسے دیکھا تھا، وہ جب سے سوچوں میں گم تھا کہ آخر کس نے اسے اس حد تک مارا ہے۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی، سرخ و سفید رنگت، کھڑے ناک نقش، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے گلابی ہونٹ۔ ڈیول نے اسے جب سے دیکھا تھا وہ اسی کی سوچوں میں گم تھا۔ ڈیول خود کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کیوں وہ اتنا اس لڑکی کو لے کے سیریس ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد نرس آئی۔ اس نے آ کر ڈیول کو بتایا کہ یہ لڑکی پچھلے کئی دنوں سے کسی بہت گہرے تشدد کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ پوری باڈی پہ اس کے جلے ہوئے اور کٹ کے نشان ہیں، جیسے کسی نے اسے تڑپا تڑپا کے مارنے کی کوشش کی ہو۔ یہ پولیس کیس ہے، اس لیے اسٹینڈ لینا ہوگا۔ نرس نے اپنی بات مکمل کی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ڈیول نے نرس کو کہا۔ اسے میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مجھے اس معاملے کی تہہ تک جانا ہے، کیونکہ یہ لڑکی اس وقت بھی بھاگ رہی تھی جس وقت یہ میری گاڑی کے آگے آئی تھی۔ یقیناً وہ لوگ اس کے پیچھے لگے تھے، اور اس کے پیچھے جو بھی ہوگا اسے میں تڑپا تڑپا کے ماروں گا، جیسے اس لڑکی کو تشدد کا نشانہ اس نے بنایا ہے۔ ڈیول غصے میں دہاڑا۔ ابھی تو اس وقت بینڈیج ہو گئی ہے اور اسے میڈیسن بھی دے دی ہے، تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ جائے گا، پھر آپ اسے لے جائیے گا۔ نرس اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی۔ نشال کو ہوش آیا تو وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ نرس نے اسے کافی حد تک نارمل کرنے کی کوشش کی، لیکن ڈر اس کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ڈیول کو بلانا ہی بہتر سمجھا۔ ایکسکیوز می سر حسام، نرس نے پیچھے سے اسے پکارا۔ شش شش، ڈیول کا نام لینے کی جرات نہیں کرتے؟ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بہت ہی عام سے لہجے میں بولا۔ نرس تھوڑا گڑبڑا گئی۔ سوری ڈیول، بس میں آپ کو یہ کہنے آئی تھی
کہ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے اور وہ اپنا نام نشال بتا رہی ہے لیکن نہایت ہی خوفزدہ ہے۔ آپ آ کر اسے دیکھ لیں۔ ڈیول نے بنا اس کی طرف دیکھے اثبات میں سر ہلا دیا۔ سگریٹ کو پھینک کر وہ نشال کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ نشال بیڈ کے کونے پر ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ الٹے ہاتھ میں ڈرپ لگ رہی تھی اور اس کی نظریں اسی پہ جمی تھی۔ ہیلو؟ ڈیول نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ڈیول کی طرف دیکھا اور فوراً نظریں نیچے کر لیں۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ڈیول اس کے پاس ہی رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے بہت ہی عام سے لہجے میں نشال سے سوال کیا۔ نشال۔ گڈ۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ڈیول نے ہلکا سا اس کے گالوں کو چھوا۔ ڈیول کی آنکھیں اس کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ڈیول اس کے حسن میں کھو رہا تھا۔ وہ بلا کا حسن رکھتی تھی۔ لائٹ براؤن بال، کتھئی آنکھیں، سفید رنگت۔ رونے کی وجہ سے گال گلابی گلابی سے لگ رہے تھے۔ گلاب کے پنکھڑیوں کے مانند ہونٹ۔ قیامت خیز حسن تھا، نہایت پرکشش چہرہ۔ ڈیول اس کے ڈر کو محسوس کر کے اس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا۔ نشال اس کے پاس آنے پہ ہرنی جیسی آنکھیں اٹھا کر اسے یکٹک دیکھنے لگی۔ ڈیول اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور پیار سے اس سے کہنے لگا، دیکھو یہاں پر تم بالکل سیف ہو، بالکل ایزی ہو جاؤ۔ یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ میں ہوں تمہارے پاس۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، نہ لے کے جا سکتا ہے۔ آپ مجھے ماریں گے تو نہیں نا؟ نشال نمکین پانی آنکھوں میں لیے ڈیول سے پوچھنے لگی۔ ڈیول کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اتنی معصوم لڑکی کو کس نے مارا تھا جو وہ اس سے اس طرح کا سوال کر رہی تھی؟ نہیں نہیں نشال، میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ تم اتنی پیاری ہو، کوئی تمہیں نہیں مارے گا۔ ہم سب تمہارے دوست ہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تمہیں کس نے مارا اور تمہاری یہ باڈی پہ کس طرح کے نشان ہیں؟ ملک زبیر۔ وہ ملک زبیر ہے، اس نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہے۔ گھٹیا انسان ہے وہ، اس نے مجھے اغوا کر لیا تھا، دن رات مارتا پیٹتا تھا، سارے گھر کا کام کرواتا اور مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو میرے ہاتھ جلاتا، مجھے بری طرح مارتا۔ سب کچھ بتاتے بتاتے نشال کا لہجہ نم ہوا تھا۔ ملک زبیر کے پاس مجھ جیسی کئی لڑکیاں ہیں جو اس کا ظلم سہتی ہیں۔ کئی لڑکیوں کو اس نے بیچ دیا اور آج مجھے بھی کسی امیر زادی کو بیچ رہا تھا۔ ختیجہ باجی مجھے تیار کر کے گئی ہی تھی جب ہی کوئی خوفناک آدمی میرے کمرے میں آیا۔ وہ آدمی اتنا خوفناک تھا، اسے دیکھ کر میری جان حلق میں رہ گئی۔ میرے کمرے میں نشے کی حالت میں آ کے مجھے نوچ رہا تھا کسی جانور کی طرح۔ یہ سب سن کر ڈیول کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ختیجہ باجی وہ واحد ایک تھی وہاں پر جن کے سینے میں دل تھا، میرے ہر زخم پہ مرہم لگا دیتی۔ جب ملک زبیر مجھے پیٹتا تو وہ مجھے اس سے بچاتی بھی تھی اور پھر وہ انہیں بھی مارتا تھا۔ ہاں ختیجہ باجی پلیز آپ انہیں بچا لیں، ملک زبیر انہیں نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے مجھے اس درندے کے ہاتھوں بکنے سے بچایا ہے، انہوں نے ہی مجھے وہاں سے بھگایا تھا، ورنہ وہ ظالم انسان مجھے نوچ پھاڑتا۔ یہ دیکھیں آپ میری گردن، یہ کٹ کے نشان۔ وہ اپنے بالوں کو پیچھے اڑستی اسے اپنی گردن دکھانے لگی جہاں گہرے لال نشان تھے، جیسے کسی نے بری طرح دانتوں سے کاٹا ہو۔ یہ اس آدمی نے کیا ہے جسے ملک زبیر نے مجھے بیچا تھا۔ ڈیول کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ملک زبیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ نشال اپنے زخم دکھاتے دکھاتے پھر رو دی۔ ڈیول اس کا چہرہ تھاما، اس کے آنسو صاف کر کے اسے خود سے لگایا۔ نشال اب تم میرے پاس ہو، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حسام سکندر کے پاس ہو تم، محفوظ ہو، بھول جاؤ پرانی ساری خوفناک یادیں، اب تم ایک محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ملک زبیر تیرا تو میں وہ حال کروں گا تیری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ ڈیول نے خود سے لگی نشال کو تپتپاتے ہوئے بولا۔ نشال کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ چلو میرے گھر۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ چلو اٹھو، شاباش، میرے ساتھ چلو۔ ہاں تم وہاں محفوظ ہو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ گئی۔
گاڑی میں دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ اسے ایک فلیٹ میں لے گیا جو چھوٹا تو تھا پر بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ انٹر ہوتے ہی ٹی وی لاؤنج، ساتھ ہی بنا ہوا کچن اور اس کے سامنے 2 کمرے جو زیادہ بڑے تو نہ تھے لیکن بہت حسین بنے ہوئے تھے۔ نشال سہمے سہمے انداز میں سارے گھر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ڈیول اس کی ہر نظر کو جیسے پہچان رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیول کا غصہ ملک زبیر پر بڑھتا جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ نشال کو اس کے کمرہ دکھاتے ہوئے لاؤنج میں آتے صوفے پر گر گیا۔ سگریٹ کو لائٹر سے جلاتے وہ سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ آج کے واقعے سے پہلے ہی اس کا دماغ معاف تھا۔ سدرا سے اس کا گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ اس کے بعد نشال کا یوں اس کے سامنے آنا، اس کا ذہن بند ہو رہا تھا۔ اتنی معصوم لڑکی کے ساتھ کوئی کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں ملک زبیر، تیرے چتھڑے کر کے اپنے پالتو جانوروں کو کھلاؤں گا۔ تیرا وہ حال کروں گا کہ تجھ جیسے کئی نیچ انسان تجھ سے سبق حاصل کریں گے۔ وہ گہرے کش لیتا خون رنگ آنکھوں سے دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ اس کی خون رنگ آنکھیں نشال کے کمرے کے دروازے پر گڑی تھیں۔ نشال اب کافی بہتر تھی۔ ڈیول اس کا مکمل خیال رکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اب ڈیول سے مانوس ہو چکی تھی۔ وہ اب کافی باتیں ڈیول سے کر لیا کرتی تھی اور ڈیول بھی بنا کسی چیز کا غصہ دکھائے اس سے بہت پیار سے بات کرتا تھا۔ وہ چھوٹی لڑکی اس کے دل میں کہیں اندر تک جگہ بنا چکی تھی۔ قریباً 12 بجے کے ٹائم ڈیول کی آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آج میں اتنی دیر تک سوتا رہا اور خود بھی حیران تھا۔ نشال کے آنے کے بعد سے ڈیول روز صبح جلدی اٹھ کر خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر نشال کو دیتا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ نشال کا خیال رکھ رہا تھا۔ ابھی تک وہ یہ باتیں نہیں جانتا تھا کہ اتنا زیادہ اس کا خیال کیوں رکھ رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوتا نشال کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے کو آہستہ سے کھول کر وہ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی نشال کروٹ کے بل گہری نیند سو رہی تھی۔ صرف ڈیول ہی نہیں، آج نشال بھی بہت دیر تک سو رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ لمبے گھنے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بکھرے بالوں کو بیچ میں اس کا چہرہ جیسے کسی چاند کے مانند چمک رہا تھا۔ کچھ آوارہ لٹیں اسے نیند میں پریشان کر رہی تھیں۔ ڈیول نے آگے بڑھ کر اس کی لٹ کو ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ ابھی وہ اسے ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو چھو بھی سکوں۔ ابھی میں ایسا کوئی حق نہیں رکھتا ہوں کہ میں اس لڑکی کو چھو بھی سکوں، وہ خود سے کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا نشال کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ الارم بج بج کر پاگل ہوا تھا۔ الارم کی آواز سے نشال گہری نیند سے جاگی۔ اس کی نظر بے ساختہ گھڑی کی جانب اٹھی تھی۔ 12:30 بجے کا ٹائم دیکھ کر وہ اچھل کر بیڈ سے اتری۔ یا اللہ، میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی؟ حسام میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ بھاگتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ نشال واش روم سے فریش ہو کر نکلتی اپنے سنہرے بال پر کنگھا کرتے دوپٹے کو طریقے سے سر پر جماتی کمرے سے باہر کی طرف نکلی۔ سامنے حسام کا کمرہ خالی دیکھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ آج بھی اس سے پہلے اٹھ گیا تھا۔ اسے 1 مہینے سے اوپر ہو چکا تھا ادھر رہتے ہوئے، مگر وہ اس کا خیال بالکل کسی چھوٹی ننھی بچی کی طرح رکھتا تھا۔ روز صبح اٹھنے پر اس کا ناشتہ ریڈی ہوتا تھا جو کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر رکھتا تھا۔ نشال چاہتی تھی کہ وہ بھی کسی دن حسام سے پہلے اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنائے، مگر اب تک اس کی نوبت نہیں آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی۔ وہ ماہر شیف کی طرح اپنے ہاتھ چلا رہا تھا۔ اٹھ گئی گرل؟ جی اٹھ گئی۔ کبھی مجھے بھی موقع دیں کہ میں بھی آپ سے پہلے اٹھ جاؤں، وہ ہنستے ہوئے حسام سے کہنے لگی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے کبھی تمہیں کام کرنا پڑے۔ آ جاؤ، ناشتہ بن گیا ہے۔ وہ ناشتہ اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بھی دوپٹہ سر پر جماتی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ حسام چیئر گھسیٹ کے بیٹھتا اسے ناشتہ سرو کر کے خود ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی حسام کے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھی۔ جاگنگ سوٹ میں سرخ و سفید رنگت اس مغرور آدمی پر بے حد سوٹ کرتی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں، گلابی لب، وہ اس وقت کوئی عربی شہزادہ تھا۔ اس کے ساتھ رہتے رہتے نہ جانے کب نشال کا دل اسی شخص کے راگ الاپنے لگا تھا۔ شروع دن سے لے کر اس نے اس کا اتنا خیال رکھا تھا کہ اتنا خیال کہ تو بچپن سے اس کا کسی نے نہیں رکھا تھا۔ پیدا ہوتے ہی ماں مر گئی، 2 سال کی ہوئی تو باپ نے بھی دوسری شادی کر لی۔ وہ بچی 3 سال کی عمر سے سوتیلی ماں کے حصار میں پلتی بڑھتی رہی۔
سوتیلی ماں کی خوبصورتی کے پیچھے اس کا باپ گھائل ہو گیا۔ وہ یہ بات بھول گیا کہ اس کے 3 سال کی بھی ایک بچی تھی۔ سوتیلی ماں جو چاہے اس کے ساتھ کرتی، اس کے باپ کچھ نہ کہتا۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایک یتیمی زندگی گزار رہی تھی۔ جب 10 سال کی ہوئی تو باپ بھی راہ عدم سدھار گیا۔ 17 سال کی عمر میں اس کی ماں نے اسے ملک زبیر کو بیچ دیا۔ اس کا ظلم سہتے سہتے جیسے وہ بہت بڑی ہو گئی تھی۔ اس عمر میں جا کر اسے کہیں سے اتنی محبت مل رہی تھی۔ وہ شخص اسے جیسے کوئی فرشتہ لگتا تھا۔ دل اس کی محبت میں پاگل ہو چکا تھا۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ اسی اثنا میں دروازے پر بیل ہوئی۔ نشال دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی۔ تم بیٹھو، میں کھولتا ہوں۔ وہ اسے بٹھاتا خود دروازہ کھولنے چلا گیا۔ پڑوسن خالہ رقیہ بیگم بریانی لے کر آئی تھیں۔ اور کیسے ہو حسام بیٹا، ٹھیک ہو؟ جی خالہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے چونک کر نشال کو دیکھا، جو چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ اس کا حسن دیکھ کر وہ نہایت حیران ہو رہی تھی۔ حسام، یہ تمہاری بیوی ہے؟ تم نے بتایا نہیں، تم نے شادی کر لی؟ نشال نے جھٹکے سے سر اٹھا کر رقیہ بیگم کو دیکھا تھا۔ رقیہ بیگم کی بات کو حسام نے پوری طرح نظر انداز کر دیا تھا۔ رقیہ بیگم نشال کو طنزیہ نظروں سے دیکھتی گھورتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ ان کی نظروں کا مفہوم دونوں بے حد اچھے سے سمجھ گئے تھے۔ دروازہ بند کرتے حسام دوبارہ ناشتے کی ٹیبل پر نہیں آیا تھا، بالکل سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ان سب باتوں سے جیسے نشال کا بھی دل کھانے سے اٹھ چکا تھا۔ وہ کھانا وہیں پر چھوڑتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رقیہ بیگم کی نظریں اسے بے حد چبھی تھی۔ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کسی رشتے کے بغیر اسے گھر میں نہیں رکھ سکتا، بلکہ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے ایک ٹھوس اور مضبوط رشتہ چاہیے تھا۔ وہ اضطرابی انداز میں اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ رقیہ بیگم کی نظریں وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ حسام اپنے کمرے میں گھوم رہا تھا۔ اضطراب سے وہ 2 منٹ سکون سے بیٹھ نہیں پایا تھا۔ رقیہ بیگم کی نظریں جیسے اس کے اندر کہیں گڑ گئی تھیں۔ وہ دونوں ساتھ میں رہتے تھے، کچھ غلط نہیں تھا دونوں کے درمیان۔ یہ بات صرف ان دونوں کو ہی معلوم تھی، باقی تمام دنیا انہیں غلط اور گندی نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ لیکن یہ بات نشال سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ محبت تو وہ اس سے کرتا تھا، نہ جانے نشال کس سے محبت کرتی تھی، کس سے نہ کرتی تھی۔ اسے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ مجھے اگر نشال کو یہاں رکھنا ہے تو اس سے نکاح کرنا پڑے گا، اور جو بھی ہو میں اسے بے حد محبت کرتا ہوں، اور مجھے اپنی محبت پر یقین ہے کہ وہ بھی مجھ سے ہی محبت کرتی ہوگی۔ میں اور اپنی محبت کو اپنے سے دور نہیں رکھوں گا، بلکہ میں اس سے اب نکاح کروں گا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اب اس معاملے میں نشال سے بات کرنی تھی۔ نشال، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ جی بولیں۔ وائٹ شلوار قمیض میں وہ چاند کی مانند دمک رہی تھی۔ لمبے گھنے بال کمر پر بکھرے ہوا سے آہستہ آہستہ اڑ رہے تھے۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، گلابی رنگت اور گلابی ہو رہی تھی۔ کھڑی خوبصورت ناک پر نوز پن بے حد بھاتی تھی۔ نوز پن ہی تو حسام کو چین و قرار لوٹ کر لے گئی تھی۔ مجھے تم سے کہنا ہے کہ اس کو یوں دیکھ کر حسام کی بات کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ جی جی بولیں، میں سن رہی ہوں۔ ہم دونوں یہاں رہتے ہیں، یہ دنیا والوں کی نظر میں اور ان کے لیے یہ ہے کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی گندا رشتہ ہے، کوئی حرام رشتہ ہے۔ میں اپنے اور تمہارے خلاف اور اس چیز کو پھیلنے نہیں دوں گا۔ میں اس رشتے کو حلال کروں گا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ وہ سوالیہ لہجے میں نشال سے بولا۔ نشال ابھی بھی حیرت سے اوپر نیچے دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی، اس کا پسندیدہ مرد اسے اتنی آسانی سے مل جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ حسام کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرائی تھی۔ آہستگی سے اس بات میں سر ہلاتی وہ اس کو نکاح کی اجازت دیتی گئی۔ حسام بے ساختہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں نشال انکار نہ کر دے۔ اس کی حامی کا سن کر وہ جیسے کہیں اندر سے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ تم آرام کرو، تھوڑی دیر تک میری سیکریٹری تمہیں تیار کرنے آ جائے گی۔ نکاح ہمارا آج رات میں ہی ہوگا۔ وہ اسے اطلاع دیتے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے نشال اب بھی بے یقینی میں تھی۔ اس کے اللہ نے اس کی سن لی تھی، وہ کیسے اس کا شکریہ ادا نہ کرتی۔ حسام کی سیکریٹری اسے مکمل طور پر تیار کر چکی تھی۔ ڈارک میرون کلر کے لہنگے میں
وہ آسمان سے اتری ہوئی ہور لگ رہی تھی۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ اس کے کھڑے کھڑے نقوش پر بے حد جچ رہا تھا۔ نازک سی جیولری پہنے، لمبے گھنے بالوں کو کھلا چھوڑے، لبوں پر میرون کلر کی لپسٹک لگائے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ نشال کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بھی خوبصورت لگ سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں قاضی صاحب آ گئے تو حسام کی سیکرٹری اس کے سر پر گھونگھٹ ڈالتی اسے باہر لے گئی۔ اسے اب تک حسام نے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کو مکمل طور پر سجایا ہوا تھا۔ 3-4 گواہ بھی موجود تھے۔ حسام اور اس کے درمیان بیچ میں پھولوں کی جھالر لگائی تھی۔ اسے حسام کے سامنے لا کر بٹھایا گیا۔ حسام کی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اجازت ہے حسام صاحب؟ اس سے پہلے کہ وہ نشال میں کھوتا مولوی صاحب نے اس سے اجازت چاہی تھی۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے نیچے دیکھتے مسکرا دیا تھا۔ نشال کبیر خان، آپ کا نکاح حسام سکندر سے حق مہر 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ وہ 3 بار قبول ہے کہتی اپنا آپ اس شخص کے حوالے کر گئی تھی جو شخص اس کا نگہبان تھا۔ یہ سب سوچتے اس کی آنکھیں پانی میں بھری تھی۔ حسام سکندر، آپ کا نکاح نشال کبیر خان سے حق مہر 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ وہ 3 بار قبول ہے کہتے نشال کو اپنی محرم بنا چکا تھا۔ نکاح کے بعد وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور گونج اٹھا تھا۔ وہ دونوں کھل کر مسکرائے تھے۔ اللہ نے ان کی محبت کو امر کر دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے اب۔ بیچ میں سے پھولوں کی جھالر ہٹا دی گئی۔ حسام دھیمی دھیمی قدموں سے اس کی طرف آیا تھا۔ ہلکے سے اس کا گھونگھٹ ہٹاتا وہ ساخت ہوا تھا۔ وہ اس حد تک خوبصورت لگ رہی تھی کہ حسام کی سانسیں تک رک چکی تھیں۔ ڈارک میرون کلر کے لہنگے میں نفاست سے دوپٹہ سیٹ کیے بیٹھی تھی۔ سرخ و سفید رنگت پر میرون کلر بے حد جچ رہا تھا۔ خوبصورت نقوش کو میک اپ کر کے اسے ابھار دیا گیا تھا۔ نوز پن کی جگہ ایک بڑی سی نتھنی لگی تھی جو بری طرح سے حسام کا دل دھڑکا چکی تھی۔ وہ شدت سے اس کی پیشانی چومتا اسے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ اس کے لمس پر نشال کا دل رک کے بے ساختہ بہت تیز دھڑکا تھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی دوہری ہوئی تھی۔ وہ اسے آہستگی سے صوفے پر بٹھاتا خود اس کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اب تمام گواہ آ کر انہیں مبارکباد دے کر گھروں کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے سب کی مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ وہ دونوں بے حد خوش تھے اور خوش تو ان کے چہرے سے بھی جھلک رہی تھی کیونکہ انہیں محبت جو مل گئی تھی۔ حسام کی سیکرٹری اسے حسام کے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ کمرے کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پورا کمرہ گلابی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ پورے کمرے کو غور سے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ ابھی وہ مسکرا ہی رہی تھی کہ اسی اثنا میں حسام کمرے میں داخل ہوا۔ وہ حسام کو دیکھ کر جھجک کر مسکرائی تھی۔ حسام مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ اس کے برابر جگہ بناتا وہ اس کے بے حد پاس بیٹھا تھا۔ کیسی ہو نشال؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں۔ آج کا دن میرے لیے بہت بڑا دن ہے کیونکہ آج کے دن تم میری زندگی میں آئی ہو، تم میری بیوی ہو۔ میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں زندگی کا تمام سفر میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو، میں تمہارے ساتھ ہر جگہ کھڑا رہوں گا۔ میں بھی حسام، میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اچھے اور برے تمام وقتوں میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ حسام نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ اس کے لمس پر سمٹ کر مسکرائی تھی۔ چہرہ گلاب کے مانند سرخ ہوا تھا۔ حسام اسے شرماتے دیکھ مسکرایا تھا۔ حسام مسکراتا ہوا اس کی نتھنی کے اوپر ہی لب رکھتے اس کے ناک پر دانت گاڑ گیا۔ وہ سیکھ کر کے رہ گئی۔ وہ شرمائی گھبرائی حسام کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا دوپٹہ اتارتے سائڈ پر رکھا تھا۔ اب وہ محبت سے اس کی تمام جیولری اتارتے سائڈ پہ رکھ رہا تھا۔ نشال بری طرح جھجک رہی تھی۔ وہ اس کی جیولری اتار کر سائڈ پر رکھتے اس کی دودھیا گردن پر جھکتے اپنے دہکتے ہوئے لب رکھنے لگا۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی دودھیا گردن چوم رہا تھا۔ وہ اس کے کالر پر اپنی گرفت سخت کرتی اس کی شدتیں اپنی گردن پر سہ رہی تھی۔ وہ اس کی گردن سے اٹھتا اپنی مخمور نگاہیں اس کی سرخ آنکھوں پر گاڑ گیا۔ نشال جھجکتے ہوئے اسے نگاہیں جھکا گئی۔
وہ اسی طریقے سے تکیے پر لیٹاتا اس کے اوپر آیا تھا۔ وہ محبت سے اس کی کشادہ پیشانی چوم گیا۔ نشال نے اس کے لبس پر آنکھیں موندی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں پر جھکتے باری باری دونوں آنکھوں کو اپنے لب رکھ گیا۔ نشال کی گرفت اس کی کالر پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ اس کے آئرس کو چوم رہا تھا جو تپ کر سرخ ہو رہے تھے۔ وہ محبت سے اس کے کانوں پر اپنے دانت گاڑ گیا۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچی تھی۔ حسام اس کی گلابی لبوں کو مخمور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کو مفہوم سمجھ کر شرم سے سرخ پڑی تھی۔ اسے شرماتا دیکھ وہ کہکا لگا کر ہنستے اس کے ہونٹوں پر جھکتے بے دردی سے اس کی سانسیں گھونٹ گیا۔ کافی دیر وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتے اس کی سانسیں پیتا رہا۔ جب اسے لگا کہ نشال سانس نہیں لے سکے گی تو وہ اس کے اوپر سے اٹھتا گہری گرم نگاہوں سے نشال کو دیکھنے لگا جو گہری گہری سانسیں لیتی اپنی سانسیں نارمل کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی سانسیں نارمل ہوئی وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا وہاں اپنی جنونیت ڈھانے لگا۔ وہ اس کی بالائی لب پر دانت کاٹتے پیچھے ہوا تھا۔ نشال سسک کر رہ گئی۔ حسام اسے مسکراتے ہوئے گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا دوبارہ اس کی سانسیں پینے لگا۔ اب کی دفعہ نشال بھی اس کی گردن پر اپنا ہاتھ باندھتے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کی سانسوں سے کھیلتے رہے۔ اب حسام اس کی گردن پر جھکتے آہستہ آہستہ اپنے لب رکھنے لگا۔ نشال گہرے گہرے سانس لیتی سرخ نظروں سے حسام کو دیکھ رہی تھی جو اس کی گردن دیوانوں کی طرح چوم رہا تھا۔ اب وہ اس کے اوپر سے اٹھتے گہرے نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں میں تھام کر وہ بے دردی سے شرٹ کو دل کے مقام سے چاک کر گیا۔ اس کی کارستانی پر نشال کے چہرے نے خونی چھلکایا تھا۔ وہ اس کے سرخ آنکھوں سے دیکھتے اب اس کی گہرائیوں پر جھک کر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھنے لگا۔ نشال بری طرح سسکنے لگی۔ وہ اس کے بالوں پر اپنی پکڑ مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس کی گہرائیوں کو اپنے لبوں سے جھلساتا رہا۔ اب وہ اس کی گہرائیوں سے اٹھتا اس کی گہرائیوں کو مخمور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جو اس نے اپنی شدت سے گلابی کر دیے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ ان پر جھکتے اپنی دانت گاڑنے لگا۔ نشال بری طرح سسکنے لگی۔ پورا کمرہ اس کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ دونوں کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ کافی دیر اس کی دھڑکنوں پر منمانی کرنے کے بعد حسام اس پر سے اٹھتا اب سرخ نظروں سے اپنی شدتوں کے نشان دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ان پر دوبارہ جھکتے اپنی زبان کا گیلا لمس ان پر رکھنے لگا۔ نشال بری طرح سسکیاں بھرنے لگی۔ حسام اسے بری طرح بے چین کر چکا تھا۔ اسی اثنا میں حسام کے موبائل پر بیل ہوئی۔ وہ فوراً سے اس کے اوپر سے اٹھتا اپنے فون کے پاس گیا۔ نشال گہری نظروں سے حسام کی پشت دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ وہ کال کاٹ کر فون سائیڈ پر ڈالتا نشال کو گرم نظروں سے دیکھ رہا تھا جو اپنے جسم پر کمبل لپیٹے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم آرام کرو میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ ضروری کام ہے۔ کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ بہت ضروری کام ہے ورنہ نہیں جاتا۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چومتا کمبل اچھے سے اس کے اوپر دیتا موبائل لیتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے نشال اب تک بند دروازہ کو دیکھ رہی تھی۔ حسام کو گئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ بے چینی سے پورا کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ حسام اسے سونے کا کہہ کر گیا تھا پر نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے روٹھ گئی تھی۔ دل بھی بے حد گھبرا رہا تھا۔ نہ جانے رات کو 2 بجے کہاں گئے تھے۔ اب تو 5 بج گئے تھے۔ فجر کی اذان کی ہلکی ہلکی آوازیں اس کے کانوں میں بھی لگ رہی تھی۔ فجر ہو گئی تھی لیکن حسام واپس نہیں آیا تھا۔ یہ تو وہ جب سے وہاں تھی تب سے ایک بار بھی نہیں ہوا تھا۔ حسام ایک بار بھی یوں رات کو اس ٹائم باہر نہیں نکلا تھا۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ اسی اثنا میں اسے کھڑکی کے ہلنے کی آواز آئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ نہ جانے کون تھا جو اس ٹائم کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے حلق میں آواز جیسے دب گئی۔ وہ چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ لبوں پہ صرف اور صرف حسام کی سلامتی کی دعا تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے اوپر بلینکٹ ڈال کر بیٹھ گئی۔ کھڑکی اور تیز تیز ہلنے لگی۔ اس کی سانسیں بری طرح چڑھ رہی تھیں۔ نہ جانے کون تھا جو رات کے اس پہر گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بے ساختہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ سخت سردی میں بھی اسے اچھا خاصا پسینہ آ گیا تھا۔ خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کھڑکی اور تیز تیز ہلنے لگی۔ اچانک ہی وہ کھڑکی مکمل طور پر کھل گئی اور ایک وجود چھلانگ لگا کر اس اندر کودا تھا۔
اس کی چیخ بے ساختہ حلق سے نکلی تھی۔ اگلے ہی لمحے دونوں نفوس ساخت ہوئے تھے۔ نشال کی چیخ حلق میں ہی دب گئی تھی۔ وہ اب بھی ساخت نظروں سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے کپڑوں پر لگا خون دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ دوسری طرف حسام بھی ہراساں نظروں سے نشال کو دیکھ رہا تھا۔ اسے 1% بھی امید نہ تھی کہ نشال اس ٹائم جاگی ہوگی، ورنہ وہ ان خون کے دھبوں کو دھو کر آتا۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھتے تیز قدموں سے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ پیچھے نشال اب بھی پتھرائی نظروں سے ان خون کے دھبوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ہاتھ سے بہہ کر نیچے زمین پر گرے تھے۔ نشال اب بھی گہری سوچ میں غرق تھی۔ کیا حسام قاتل تھا؟ اگلے ہی پل اس کے دل نے پرزور نفی کی تھی۔ وہ قاتل کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی بھوری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا وہ ایک دلال سے بچ کر دوسرے قاتل کے پاس آ گئی تھی؟ کیا وہ کنویں سے بچتے بچتے کھائی میں آ گئی تھی؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب سے اس نے حسام کے کپڑوں پر اس کے ہاتھوں پر خون دیکھا تھا، جب سے وہ بے حد ڈر گئی تھی۔ حسام نہ جانے باتھ روم سے کیا کر رہا تھا، وہ اب تک باہر نہیں آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں کلک کر کے آواز کے ساتھ واش روم کا دروازہ کھول کر حسام باہر نکلا تھا۔ اب وہ رات کے آرام دہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ باڈی واش کی خوشبو پورا کمرہ مہکا رہی تھی۔ گیلے بال بکھرے ہوئے تھے، سرخ اور سفید رنگت نیلی آنکھیں۔ وہ 27 سالہ ایک بے حد خوبصورت مرد تھا۔ اسے ماننا پڑا تھا کہ اب تک کی زندگی میں اس حد تک حسین مرد اس نے نہیں دیکھا تھا۔ نیلی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، نیند سے بھری تھیں، گلابی لب بھینچے ہوئے تھے۔ وہ اب اسے ساخت نظروں سے دیکھی جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں پہ لگا ہوا خون یاد آیا تھا۔ وہ پتھرائی نظروں سے حسام کو دیکھ رہی تھی جو اب مرر کے سامنے کھڑا اپنے بال سمیٹ رہا تھا۔ قاتل ہیں آپ؟ اس کے سوال پر اس نے گنگا کرتے ہاتھ بے ساختہ تھمے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سوال کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا دوبارہ بال بنانے لگا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے حسام صاحب؟ کس کا قتل کیا ہے آپ نے؟ اب کی وہ چیخی تھی۔ اس کی چیخ پر مڑ کر حسام سے خون رنگ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اگلے لمحے وہ دوبارہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا بیڈ پر اپنی جگہ بناتا کمبل منہ تک تان کر لیٹ گیا۔ بتائیں مجھے، بتائیں نا مجھے، کیوں نہیں بتا رہے؟ کس کا قتل کیا ہے آپ نے؟ وہ چیختی اس کے پاس آ کر اس کے منہ سے کمبل ہٹا چکی تھی جس میں وہ مکمل طور پر سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری جان، کسی کا قتل نہیں کیا۔ تم آؤ، سوتے ہیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتا اس کو بیڈ پر لانے لگا۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک گئی۔ مجھے بتائیں حسام، میری نیند برباد ہو چکی ہے۔ کس کا قتل کیا ہے آپ نے؟ اب وہ اپنے بالوں کو پکڑتی بری طرح رونے لگی تھی۔ یہ احساس اسے بری طرح کچوکے لگا رہا تھا کہ کیا حسام قاتل تھا؟ جس سے وہ اتنی شدت سے محبت کرنے لگی تھی، وہ ایک قاتل تھا؟ اس کو اس طرح روتا دیکھ حسام فوراً اٹھتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ میری جان، میری بات سنو۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ آپ نے قتل کیا ہے۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ دور ہٹیں، آپ کی زبان سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ قتل کر کر آئے ہیں۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی میں۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کو یہ احساس بری طرح کچوکے لگا رہا تھا کہ وہ واقعی ایک قاتل کی بیوی ہی تھی۔ یا اللہ، اس سے اچھا تو میں اس ملک زبیر کے رکھیل ہی بنی رہتی۔ ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ اس سے پہلے ایک زوردار تھپڑ اس کی زبان بند کروا چکا تھا۔ تھپڑ کی گونج سے پورا کمرہ ساخت ہوا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ اس کی بال مٹھیوں میں جکڑتا اپنی آنکھیں اس کی نم آنکھوں میں گاڑ گیا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ کچھ لمحے نشال بول ہی نہ پائی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ بولو۔ اب وہ اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے بولا۔ وہ بری طرح دہاڑ رہا تھا۔ وہ لڑکی اپنے لیے یہ لفظ کہہ کر اس کا غصہ 7ویں آسمان پر لے جا چکی تھی۔ نشال اسے دیکھتے ہوئے خوف سے پیچھے ہوئی تھی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ وہ اس کے بازو پکڑتے گھسیٹ کر اسے اپنے بے حد پاس لے آیا تھا۔ غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ وہ بری طرح روتے ہچکیوں سے بولی تھی۔ وہ اس سے بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس کو یوں روتا دیکھ حسام تھوڑا دھیما ہوا تھا، ورنہ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ اس وجود کو وہ زندہ زمین میں گاڑ دے جس نے اپنی زبان سے اس گھٹیا انسان کا نام لیا تھا۔ آئندہ کے بعد اگر اس شخص کا نام لیا نا تو تمہاری بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلاؤں گا، سمجھی تم؟ وہ اس کی بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے بولا۔ وہ بری طرح روتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ نہیں لوں گی، وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولی۔ تھپڑ بے حد شدید تھا، یہ تو اس کی گال سے ہی اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کے سرخ سفید گال پر اس کی 5 انگلیوں کی نشان چھپی تھی۔ گال بے حد سوج چکا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔
نہایت نرمی سے اسے اس کی جگہ پر لٹاتے اس کے برابر میں آ کر لیٹ گیا۔ برابر بیٹھے نازک وجود کی سسکیاں اب بھی کمرے میں گونج رہی تھی۔ حسام سو نہیں پا رہا تھا، جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا، آج اس کو اتنا شدید تھپڑ مار چکا تھا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ چہرے پر کمبل ڈالے بری طرح رونے میں مصروف تھی۔ تھپڑ اس کی غلطی پر نہ پڑا تھا، وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اسے کچھ بھی کہہ دیتی، مار دیتی بھلے، مگر اس شخص کا نام تو نہ لیتی۔ اس شخص کا نام سنتے ہی حسام کے سینے پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ وہ اس کے منہ سے کسی غیر مرد کا نام نہیں سن سکتا تھا۔ وہ تو پھر رہنے کی بات کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے کی اس کی بات یاد کرتے اس کی پیشانی کی رگ پھڑکی تھی۔ اگر وہ تھوڑی دیر ان باتوں کو سوچتا تو نہ جانے اس نازک وجود کے ساتھ کیا کرتا۔ اگلے ہی لمحے وہ کروٹ لیتے سونے کی کوشش کرنے لگا، جس میں وہ تھوڑی ہی دیر تک کامیاب ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد یہی نیند اس پر حرام ہو جائے گی۔ نشال کو جب یہ یقین ہو گیا کہ حسام گہری نیند سو چکا ہے تو وہ آہستہ سے بلینکٹ چھوڑتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج چکی تھیں، گال بھی کافی حد تک سوج کر نیلا پڑ گیا تھا۔ وہ اس حلیے میں اور زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اتنا بھاری تھپڑ اس نے اب تک زندگی میں آج تک نہیں کھایا تھا۔ ملک زبیر نے اتنی مار کھانے کے باوجود بھی اسے کبھی اتنی تکلیف کا احساس ایسے نہیں ہوا تھا جیسے آج ہو رہا تھا۔ یہ شاید وہ تھپڑ اس کا پسندیدہ مرد نے مارا تھا، اسی لیے وہ زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے حسام پر نظر ڈالی، اسے ماننا پڑا کہ وہ بے حد خوبصورت تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے بے حد پاس آتی اس کے گھنے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بہت محبت کرنے لگی تھی آپ سے۔ یہ بھول گئی تھی کہ میں تو پیدا ہی بد نصیب ہوئی تھی۔ میری زندگی میں بھلا کسی کی محبت کیسے ہو سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ جھک کر حسام کی کشادہ پیشانی کو چوم گئی۔ 3-4 آنسو لڑک کر اس کے بالوں پر گرے۔ آپ قاتل ہیں حسام، اور میں کسی قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ بری طرح روتی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بیڈ سے اٹھتی اپنی چادر لیتے بے حد آہستہ سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، مگر وہ جا رہی تھی۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں چلی جاؤں گی، وہ حتمی فیصلہ کرتے اس کا اپارٹمنٹ چھوڑ کر نکل چکی تھی۔ اسے حسام کے اپارٹمنٹ سے نکلے تھوڑی دیر ہوئی تھی، وہ بنا آگے پیچھے دیکھے بس چلتی جا رہی تھی، چلتی جا رہی تھی۔ دکھ ہی اتنا بھاری تھا کہ اسے آس پاس کا ہوش نہیں تھا۔ ملک زبیر کے پاس سے چھوٹ کر بھاگی تھی تو لگا تھا کہ وہ کسی فرشتے کے ہاتھ میں آ گئی، مگر رات کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ قاتل تھا، اور وہ کسی قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ بھلے آج وہ یہیں چلتے چلتے مر جاتی، بھوک سے مر جاتی، پیاس سے مر جاتی، اسے کوئی بھی مار دیتا، اسے اس بات سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بس چلتی جا رہی تھی، اسے اپنے آگے پیچھے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ چادر زمین پر لڑکتی جا رہی تھی، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بے مول ہو رہے تھے، لیکن اسے دل کی نہیں سننی تھی۔ اسے قاتل کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ یا اللہ، مجھے موت دے دے، اس زندگی سے اچھا تو ہے تو مجھے موت دے دے۔ کون ہے میرا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کتنے عرصے بعد جا کر یہ احساس ہوا تھا کہ کوئی ہے جو میرا ہے، کوئی ہے جو میرا خیال رکھتا ہے، کوئی ہے جسے میرا بھی احساس ہے، اور وہ احساس بھی صرف چند دنوں کے لیے ہی تھا۔ حسام کروٹ کے بل لیٹا سو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اس نے برابر لیٹے نازک وجود پر نظر ڈالی، جو کہ اب کہیں نہیں تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ جب سویا تھا تو اسے نازک وجود کی سسکیاں کمرے میں بکھر رہی تھی، اور اب ان سسکیوں کی آواز کہیں سے بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نشال، کہاں ہو نشال؟ وہ اسے پریشانی سے آواز دیتے بستر سے اٹھا تھا۔ نشال اگلے ہی لمحے وہ بھاگ کر واش روم کی طرف دیکھنے لگا۔ واش روم کو خالی پا کر اس کا دل کی دھڑکن بے ساختہ بڑھی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی ہو۔ نشال، میری جان، وہ اسے آواز دیتی نشال کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، وہ اس کے دل اسے کہہ رہا تھا، بس وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، پلیز آ جاؤ۔ وہ نہایت بے بسی سے چیخا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس نے پورا اپارٹمنٹ چھان مارا، نشال کہیں بھی نہ تھی۔ اے میرے مالک، ایسا مت کر میرے ساتھ، تو جانتا ہے میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بے ساختہ بھری تھیں، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ابھی تو وہ اسے ملی تھی، وہ اس سے دور کیسے جا سکتی تھی؟ اگلے ہی لمحے وہ بھاگ کر اپنا جیکٹ پہنتے اپارٹمنٹ سے نکلا تھا۔ اپارٹمنٹ سے جانے والا اس نے تمام راستوں کو پوری طرح چھان مارا تھا، کہیں سے بھی اسے نشال کے بارے میں معلوم نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل پوری طرح رو رہا تھا،
اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی اس نازک وجود کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید وہ سانس بھی نہ لے پاتا۔ یا اللہ میرے ساتھ ایسا نہ کر، بڑے بڑے ظلم سہ چکا ہوں، یہ ظلم نہیں سہ سکتا۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ایک بار آ جاؤ نشال، وعدہ کرتا ہوں کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ دوبارہ سے اسے ڈھونڈنے لگا۔ ابھی وہ اسے ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ اسے سامنے روڈ پر کالی چادر میں کسی وجود کا گمان ہوا۔ اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کوئی نہیں بلکہ اس کی نشال تھی۔ وہ تیزی سے نشال کی طرح بڑھا۔ 2-4 بار پاؤں رپٹا تھا جس کی وجہ سے وہ بری طرح فٹ پاتھ پر گرا تھا۔ منہ پھٹ کے منہ سے خون نکل آیا تھا لیکن اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ وہ بری طرح نشال کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ نشال وہ اس کے بے حد پاس پہنچ کر دوبارہ منہ کے بل نیچے گرا تھا۔ نشال اسے گرتا دیکھ بے ساختہ بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ نشال وہ اس کے پیروں میں جھکتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کہاں جا رہی ہو نشال؟ مر جاؤں گا تمہارے بغیر، خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں کوئی گنہگار انسان نہیں ہوں۔ وہ اس کے پیروں پر جھکتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کے گرم گرم آنسو نشال کے پیروں پر گر رہے تھے۔ نشال گھٹنے کے بل فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی جو اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ شاندار مرد اس کے قدموں میں بیٹھا بری طرح رو رہا تھا۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس مرد سے بے حد محبت کرتی تھی۔ گھر چلو نشال، سب بتاؤں گا، کچھ نہیں چھپاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، کچھ نہیں چھپاؤں گا، پلیز گھر چلو نشال۔ اس کے بعد پر وہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اپارٹمنٹ پہنچتے وہ نشال کو نرمی سے بیڈ پر بٹھاتے خود اس کی قدموں میں بیٹھا تھا۔ میری پوری بات سن کر بتانا، کیا میں واقعی قاتل ہوں؟ وہ بھیگی آواز میں کہتا نشال کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ناخن خروچنے میں مصروف تھی۔ 10 سال کا تھا جب مریم پیدا ہوئی۔ ان 10 سالوں میں پہلی بار مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی گھر کے حالات اچھے نہ تھے، بابا کی تنخواہ بے حد محدود تھی، پھر بھی اماں نے مجھے اچھے اسکول میں داخلہ دلایا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر اچھا آدمی بن سکوں۔ کبھی کبھار تو گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑ جاتے تھے۔ 10 سال کا ہوا تو مریم پیدا ہوئی۔ اس روز بابا نے مٹھائی بانٹی تھی، سب بے حد خوش تھے۔ وقت گزرتا گیا، میں اور مریم بھی بڑے ہوتے چلے گئے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں 9 کلاس میں تھا، 15 سال عمر تھی میری اس روز۔ جب اسکول سے واپس آیا تو معلوم ہوا مریم لاپتہ ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل رک گیا ہے۔ اماں بابا یہاں تک کہ سارا محلہ ہمارے ساتھ مریم کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا لیکن مریم مل کے نہ دی۔ اماں کی طبیعت بھی بے حد خراب تھی۔ میں بنا رکے مریم کو ڈھونڈنے جا رہا تھا۔ 3 دن گزر گئے لیکن مریم نہ ملی۔ پورے 3 دن گزر چکے تھے مریم کو لاپتہ ہوئے۔ مجھے اب بھی یاد ہے، میں روتے روتے مریم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تب میں نے 3 لوگوں کو مریم کی لاش کو کچرے میں پھینکتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں آج بھی ان 3 شخص کے چہرے بھول نہیں پایا۔ نہایت ہی بھیانک لوگ تھے وہ۔ میں درخت کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں مریم کی لاش کو وہاں پھینکتے وہاں سے جا چکے تھے۔ میں بھاگ کر مریم کے پاس گیا، وہ بتاتے بتاتے پھوٹ کر رو رہا تھا۔ نشال آہستہ سے اس کے بالوں پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اماں ابا کو بھی بلا کر لایا۔ جب پاس گیا تو یہ معلوم ہوا کہ مریم کے جسم میں ایک بھی ہڈی سلامت نہیں تھی بلکہ اس کی تمام ہڈیاں بری طرح ٹوٹ چکی تھیں۔ اس 5 سال کی معصوم بچی کے ساتھ ان 3 درندوں نے اس سے بری طرح زیادتی کی تھی کہ اس کے جسم میں ایک بھی ہڈی سلامت نہیں بچی تھی۔ اس دکھ سے میرا اماں ابا بھی اس روز فوت ہو گئے تھے۔ میں جیسے بھری دنیا میں اس دن اکیلا ہو گیا تھا۔ ہنستا ہوا گھر تھا میرا ان 3 درندوں کی وجہ سے اس دن بھی یتیم ہو گیا۔ ان کی نفرت میرے دل میں بڑھنے لگی۔ ایک عجیب سا جنون میرے اندر بڑھنے لگا ان سے بدلہ لینے کا۔ دھکے کھا کھا کر جگہ جگہ نوکری کر کے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ اب وہ وقت آ چکا تھا جب میں اپنی معصوم بہن کا بدلہ ان 3 درندوں سے لیتا۔ مجھے ان کی ہر جگہ کا علم تھا، ہر اڈے کا علم تھا۔ انہوں نے صرف مریم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ نہ جانے کتنی بچیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ میرے اندر ان کی نفرت آگ پکڑتی جا رہی تھی۔ میں نے ان 3 درندوں کو بہت بے دردی سے قتل کیا، بہت بے دردی سے۔ ان تمام معصوموں کا بدلہ میں نے ان سے لے لیا۔ پھر میں ڈیول بن گیا۔ نشال میں بننا نہیں چاہتا تھا، میں بنا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس دنیا میں پھر کوئی مریم آئے، کوئی درندہ پھر کسی مریم کے ساتھ یوں زیادتی کرے۔ پھر مجھے تم ملی، تمہارے ساتھ جو ملک زبیر نے کیا تھا مجھے اس کے ساتھ اس سے بھی گندہ کرنا چاہیے تھا۔ اور کل رات میں نے ملک زبیر کو بھی بہت بے دردی سے قتل کر دیا۔ میں نے اپنی معصوم بہن کا بدلہ اور اپنے عشق کا بدلہ لے لیا۔ میں ان تمام درندوں کو ختم کر دیا جنہوں نے میری زندگی پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔
نشال کا دل بھی پھٹ رہا تھا۔ یہ سب سن کر اس سے بے حد بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ اس شخص کو چھوڑ کر جا رہی تھی جس شخص نے اس کے قاتل کو مارا تھا۔ اسے آج بھی ملک زبیر کی قید میں وہ سارے دن یاد آتے تھے۔ وہ اب تک اسے بھول نہیں پائی تھی۔ مجھے معاف کر دے حسام، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ زمین پر بیٹھتے اس کے پاؤں کو چھونے لگی۔ حسام نے کرنٹ کھا کر اپنے پاؤں کو اس سے دور کیے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے شدت سے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا نشال، صرف ایک تم ہی ہو اس دنیا میں جو میری ہو، ورنہ کوئی نہیں تھے۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں، مر جاؤں گا تمہارے بغیر اگر تم مجھے چھوڑ کر گئی۔ میں بھی بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ نہ جانے میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا۔ مجھ سے وعدہ کرے کہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ نشال روتے ہوئے اس سے وعدہ لے رہی تھی۔ کبھی نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی نشال کو کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ وہ کہتے اسے پھر سے اپنے سینے پر بھیج چکا تھا۔ نشال نے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ آج ان کے ولیمے کی تقریب تھی۔ آس پاس کے تمام لوگ ان کے ولیمے میں موجود ہیں۔ نیلی کلر کی سنڈریلا فراک پہنے وہ سنڈریلا جیسی لگ رہی تھی۔ میک اپ کیے سنڈریلا ہی محسوس ہو رہی تھی۔ نازک نقوش ابھر کر بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ گلابی لبوں پر پنک کلر کی لپسٹک بے حد بھا رہی تھی۔ دوسری طرف حسام بھی نیلے کلر کی پینٹ کوٹ میں بے حد حسین لگ رہا تھا۔ کمرہ آج پھر بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے حسام کا انتظار کر رہی تھی جو تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے کو لاک کر نہایت خوبصورت مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ سمٹ کر بیٹھی تھی، اس کے بے حد پاس جگہ بناتے بیٹھا تھا۔ حسام اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو میری جان، میرا تمام چین و سکون تم کھا چکی ہو۔ بے سکون ہو گیا ہوں، آپ بھی تو میرا تمام چین و سکون برباد کر چکے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے حاضر جوابی سے بولی۔ اس کی بات پر کہکا لگاتے حسام محبت سے اس کی پیشانی پر جھکتے اس کی پیشانی چوم گیا۔ اب وہ محبت سے اس کی دونوں آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ اب وہ اس کی ناک پر جھکتے اس کی ناک کی ٹپ کو کاٹ گیا۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ وہ اس کی گلاب جیسے لبوں کو مخمور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اپنے لبوں پر محسوس کرتی نشال آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر اپنے لبوں میں دبا گئی۔ اسے نشال سے اس چیز کی امید نہ تھی۔ وہ 2 منٹ میں ہی اس کے جذبوں میں طوفان برپا کر چکی تھی۔ وہ نہایت ہی دھیمے دھیمے اس کے لبوں کو چومنے میں مصروف تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی کنپٹی پر ہاتھ جماتا بے حد بےرحمی سے اس کے لبوں کا رس پینے لگا۔ وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو کس کرتے رہے۔ نشال اس سے دور ہوتی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حسام اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھتا اسے تکیے پر لٹاتے اس کی دودھیا گردن پر جھکا، وہاں اپنے دانت گاڑنے لگا۔ نشال کے ہاتھ اس کے سر پر سرسرا رہا تھا۔ وہ اپنے دیے گئے نشانوں پر اب بہت محبت سے زبان پھیر رہا تھا۔ نشال کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں۔ دونوں کی سانسوں کا شور ایک دوسرے کو محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی گردن سے اٹھتا دوبارہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا۔ کافی دیر اس کے لبوں کا شربتی جام پی کر پیچھے ہوا تھا۔ اب وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے بے لباس کرتے اس کی گہرائیوں پر جھکتے وہاں اپنے دہکتے ہوئے لب رکھنے لگا۔ نشال بری طرح سسکنے لگی۔ حسام کے بالوں پر اس کی پکڑ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ حسام نہایت جنونی انداز میں اس کی دھڑکنوں پر اپنی منمانی کر رہا تھا۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ نشال اس کے بال مٹھیوں میں بھرتی اس کا چہرہ اٹھاتے اپنی بھوری آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑ گئی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں پینے لگا۔ دونوں جنونی انداز میں ایک دوسرے کی سانسیں پینے میں مصروف تھے۔ اگلے ہی لمحے حسام اس سے دور ہوتا خود کو بے لباس کرتا اپنا بھاری وجود اس کے نازک وجود کے اوپر منتقل کر گیا۔ نشال کے چہرے پر خوف دیکھتے وہ جھک کر اس کی آنکھوں پر پھونک مار گیا۔ ڈرو مت میری جان، کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ اس کی بات سنتے نشال کھل کر مسکرائی تھی۔ تو پھر اجازت ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے اسے اجازت دے گئی۔ کمرے میں نشال کی سسکیاں بری طرح گونج رہی تھیں۔ ساری رات حسام اس پر اپنی شدتیں ڈھاتا رہا۔ کمرہ اس کی شدتوں سے لرز رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پرسکون ہوتے اس کے اوپر گرا تھا۔ وہ محبت سے اب اس کے بالوں کو چوم رہا تھا۔ بے حد عشق ہے مجھے اپنی جان سے، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ تم میرا جنون ہو نشال، میں بھی تو نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کے سینے کو چومتی اس کے سینے پر سر رکھ کے آنکھیں موند گئی۔ چاند بھی ان کے ملن پر مسکرا رہا تھا۔